آج کا خطبہ۔ عنوان: حج فرض ہونے کے بعد ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ تحریر: حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ لاہور، پاکستان۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہی ہے جو ہمیں ہدایت دینے والا ہے۔ جسے وہ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بعد ازاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری بھی میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے، اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ حج کی فرضیت کا حکم راجح قول کے مطابق سن 9 ہجری میں آیا، اور اگلے سال سن 10 ہجری میں اپنی وفات سے صرف 3 ماہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ حج فرمایا، جو کہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس حجۃ الوداع میں خاص عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں تکمیل دین کے ساتھ ساتھ ایک لطیف اشارہ ہے کہ حج اسلام کا تکمیلی رکن ہے۔ اگر بندے کو مخلصانہ حج نصیب ہو جائے، جس کو دین و شریعت کی زبان میں حج مبرور کہا جاتا ہے، تو گویا اس شخص کو سعادت کا اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا۔ لیکن جو شخص حج کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، اس کے لیے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف الحدیث میں تحریر فرماتے ہیں کہ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والوں کو مشرکین کے بجائے یہود و نصارہ سے تشبیہ دینے کا راز یہ ہے کہ حج نہ کرنا یہود و نصارہ کی خصوصیت تھی۔ البتہ مشرکین عرب حج کیا کرتے تھے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ترک نماز کو مشرکین کا عمل بتایا گیا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے لیے یہ فرمایا گیا، یہودی و نصرانی ہو کر مرنا گویا برابر ہے معاذ اللہ۔ اس کے بعد حدیث میں سورہ آل عمران کی اس آیت کا حوالہ دیا گیا جس میں حج کی فرضیت کا بیان ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ راوی نے صرف حوالے کے طور پر آیت کا ابتدائی حصہ پڑھنے پر اکتفا کیا۔ حدیث میں مذکور وعید آیت کے جس حصے سے نکلتی ہے وہ اس سے آگے والا حصہ ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حکم کے بعد جو کوئی کافرانہ رویہ اختیار کرے، یعنی باوجود استطاعت کے حج نہ کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ ساری دنیا اور ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اس میں استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے رویے کو من کفرہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور وہی سنائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ایسے ناشکرے اور نافرمان جو کچھ بھی کریں اور جس حال میں مریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ باقی رہا یہ کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے، تو اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت کافی رہنمائی کر رہی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز حج کو واجب کر دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سامان سفر اور سواری۔ اسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید میں فرضیت حج کی شرط کے طور پر فرمایا گیا ہے، یعنی حج ان لوگوں پر فرض ہے جو سفر کر کے مکہ معظمہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اس آیت میں جو اجمال ہے، غالباً سوال کرنے والے صحابی نے اس کی وضاحت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی۔ ایک تو سواری کا انتظام جس پر مکہ مکرمہ تک سفر کیا جا سکے، اور اس کے علاوہ کھانے پینے جیسی ضروریات کے لیے اتنا سرمایہ ہو جو اس زمانے سفر کے گزارنے کے لیے کافی ہو۔ فقہاء کرام نے ان اخراجات میں ان لوگوں کے اخراجات کو بھی شامل کیا ہے جن کی کفالت حج پر جانے والے کے ذمہ ہو۔ اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے کتاب معلم الحجاج کا مطالعہ فرما لیجیے۔ جب کوئی شخص حج کر لے تو اس کے لیے بڑی بشارتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حج کیا اس میں نہ تو کسی شہوانی اور فحش بات کا ارتکاب کیا اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کی، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔
اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جو شخص اخلاص کے ساتھ حج یا عمرہ کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ گناہوں کے گندے اثرات سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوتا ہے کہ وہ فقر و محتاجی اور پریشان حالی سے اس کو نجات مل جاتی ہے، خوشحالی اور اطمینان قلب کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، اور حج مبرور کے صلے میں جنت کا عطا ہونا اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کا کفارہ ہو جاتا ہے ان کے درمیان گناہوں کا، اور حج مبرور یعنی نیکی سمجھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ حج کرنے کا بدلہ تو بس جنت ہی ہے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پے در پہ حج اور عمرہ کیا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ دونوں فقر و محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہار اور سنار کی بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا صلہ تو بس جنت ہی ہے۔ اسے امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول کی جائے، اور اگر وہ اس سے مغفرت مانگے تو ان کی مغفرت کی جائے۔ اسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو تو اس کے اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے اس کو سلام کرو اور اس سے مغفرت کی دعا کے لیے کہو، کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اسے امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ بار بار حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے اور حج مبرور نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔